رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ روایت ہے کہ ہر کھرے کھوٹے کی پہچان علی جانتے ہیں، ہر کھرے کھوٹے کی پہچان علی جانتے ہیں، کون کتنا ہے مسلمان علی جانتے ہیں۔ ہر کھرے کھوٹے کی پہچان علی جانتے ہیں، کون کتنا ہے مسلمان علی جانتے ہیں۔ اور لاکھ ہے شیخ تو اپنے کو مسلمان کہے، تیرے شجرے کو میری جان علی جانتے ہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ میں گزارش کروں گا علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب آپ کراچی وہ زیب ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں، آواز بلند ترین صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونعمة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صلوات عزیزان گرامی، یہ مجلس بایاد حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ برپا ہے، اور اس مقدس مجلس کے لیے میں نے سرنامے میں سورہ مبارکہ زخرف کی 28ویں آیہ وافی ہدایہ کو منتخب کیا۔ یہ قرآن حکیم کا 43واں سورہ ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ۔ گزشتہ شب امامیہ ٹرسٹ حیدرآباد میں اسی کے ذیل میں مکالمے کو قائم کیا ہوا تھا، اور چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آگے بڑھ جائیں اور
یاد رکھنے کے قابل ہیں اگر یاد رکھی جا سکے۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم اور آل ابراہیم اپنی معاشرت میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابراہیم اور آل ابراہیم اس معاشرت میں قوت انکار کے ساتھ کھڑے ہیں، قوت انکار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس معاشرت کے اندر تمام آلائش دنیا سے ہٹ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہیں کہ جہاں فنا نہیں بقا ہی بقا ہے، جہاں فنا نہیں بقا ہی بقا ہے۔ تو اس آیت میں خداوند علی اعلیٰ نے اعلان اس امر کا کیا کہ ہم نے کلمہ باقیہ کو آل ابراہیم میں قرار دیا ہے، ہم نے کلمہ باقیہ کو آل ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری توجہ ان کی جانب رہے، تمہارا دامن حیات ان سے بندھا رہے، تاکہ تم خالق سے رجوع رہو، تم خالق کی جانب متوجہ رہو، تمہاری فکر منتشر نہ ہو، نقطہ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے، تمہاری فکر منتشر نہ ہو، نقطہ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے۔ تو کلمہ باقیہ کو آل ابراہیم میں قرار دیا۔ یہ ایک زنجیر مسلسل ہے، یہ ایک زنجیر مسلسل ہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ زنجیر میں ایک کڑی دوسری کڑی سے بندھی ہوئی ہے، زنجیر میں ایک کڑی دوسری کڑی سے بندھی ہوئی ہے۔ اب اس زنجیر کی جو کڑیاں ہیں، اب اس زنجیر کی جو کڑیاں ہیں وہاں کلمہ باقیہ کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک کڑی دوسری کڑی سے مسلسل ہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے مسلسل ہے۔ لیکن شب میں نے کہا تھا ابراہیم نے خانہ خدا کی دیواروں کو، ابراہیم و اسماعیل نے خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے پروردگار سے دعا کی منزل میں کہا کہ پروردگار یہ سلسلہ ہماری ذریت میں بھی جائے، یہ سلسلہ ہماری ذریت میں بھی جائے۔ تو میں نے وہاں گفتگو اس مقام پہ ٹھہرائی تھی کہ ابراہیم نے دعا میں حد بھی بیان کر دی کہ پروردگار ظالمین میں نہیں، پروردگار ظالمین میں نہیں۔ نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ لوگ کتنی تیزی کے ساتھ شجرے ملائیں گے، نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ لوگ کتنی تیزی کے ساتھ شجرے ملائیں گے، لیکن شجرے کنگھالتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کیفیت ظلم پہ ہے اور کون کیفیت عدل کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ جو آل ابراہیم کا ایک تسلسل زنجیر مسلسل کی صورت میں ہے، تو وہاں ہمارے پاس یہ بحث نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بحث نہیں ہے کہ یہاں کیفیت کیا ہے، یہاں کیفیت کیا ہے۔ جب ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، جب ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، تو یہاں لطافت یہ ہے کہ قول نہیں بدلتا، لطافت یہ ہے کہ قول نہیں بدلتا، اور جو اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہو جائے، جو اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہو جائے، تو خداوند علی اعلیٰ اسے نعمت ایمان سے سرفراز کرتا، اور
جسے نعمت ایمان مل جائے، جسے نعمت ایمان مل جائے تو اس کے قول میں قرار آ جاتا ہے، اس کے قول میں ثبات آ جاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ مومن وہ ہے جس کے قول میں ثبات ہے، جس کے قول میں قرار ہے، یعنی دنیا میں جو کہہ رہا ہے آخرت میں بھی وہی کہے گا۔ تو مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا قول نہیں بدلتا، اور جس کا قول بدل جائے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جس کا قول بدل جائے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جہاں قول میں ثبات ہو وہاں ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ جو اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہے ان کا قول نہیں بدلتا، اور جب ان کا قول نہیں بدلتا تو دنیا میں جسے پکار رہے ہیں حشر کے میدان میں بھی اسی کو پکاریں۔ دنیا میں جسے پکارا ہے حشر کے میدان میں بھی اسے ہی پکارا۔ وہ زنجیر مسلسل ہے، اور اس زنجیر مسلسل سے جب آپ متمسک ہوں گے، آپ متمسک ہوں گے تو آپ آلائش دنیا سے بری ہو جائیں گے، آپ آلائش دنیا سے بری ہو جائیں گے، آپ کا دامن حیات نقطہ وحدت سے بن جائے گا، اور یوں حیات نظام وحدت سے یوں منسلک ہوگی، یوں حیات نظام وحدت سے یوں منسلک ہوگی کہ آپ نے دوام انتظام سے رشتے کو مضبوط بنایا ہے، آپ نے دوام انتظام سے رشتے کو مضبوط بنایا ہے۔ نظام وحدت قیام پذیر رہے گا جب تک کہ دوام انتظام سلامت ہے، نظام وحدت قیام پذیر رہے گا جب تک کہ دوام انتظام سلامت ہے۔ تو کل شب کی گفتگو کا مکالمہ آپ کے اذہان میں بیٹھے ہوئے بہت سے احباب میرے پیش نگاہ ہیں کہ اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو فرش سے عرش کی بلندی پہ بلایا تو وہ ثمر دوام انتظام تھا جو آغوش رسالت میں رکھا، اور اس ثمر دوام انتظام سے جو کڑیاں مسلسل ہوئی تو ان کڑیوں نے اعلان اس امر کا کیا کہ جب تک نظام وحدت باقی ہے یہ زنجیر باقی رہے گی، جب تک نظام وحدت باقی ہے یہ زنجیر باقی رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے مسلسل ہے، لطف یہ ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے مسلسل ہے، اور جب کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے، جب کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے تو کہیں یہ آواز نہیں سنیں گے آپ کہ ہم نے تم کو یہ مشورہ دیا، کہیں یہ آواز نہیں سنیں گے، کہیں یہ آواز نہیں سنیں گے کہ کہیں براہ راست کلام کیا، بلکہ جب آپ اس کڑی کے اندر آواز سنیں گے تو وہاں تسلسل کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں تسلسل کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا، یعنی روایت جب بیان ہو رہا ہے تو وہاں کڑی بتائی جا رہی ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے مسلسل ہے۔ تو عزیزان گرامی ملت اسلامیہ کے پاس کتنا ہی ذخیرہ کیوں نہ ہو لیکن وہاں کڑی مسلسل نہیں ہے، وہاں راوی کو یہ جرت نہیں کہ کہے ان ابی ان جدی، یہ قوت یہ طاقت یہاں پہ ہے، یہ قوت یہ طاقت یہاں پر ہے کہ یہ کہیں کہ ان جدی ان ابی، اور تسلسل اس لیے بھی بیان ہے
کہ تاکہ کڑی سامنے آئے، زنجیر مسلسل سامنے رہے، زنجیر مسلسل سامنے رہے، تاکہ پہچان سکے کہ کلمہ باقیہ کہاں، تاکہ پہچان سکے کہ کلمہ باقیہ کہاں۔ اب اگر کوئی مدینے سے شہر طوس لے کر آئے، اب اگر کوئی مدینے سے شہر طوس لے کر آئے اور مورخ کا قلم یہ لکھے کہ معصوم قید ہو کے آیا، معصوم نے مجبوری کے ساتھ ولی عہدی قبول کی، تو مجھے نہیں معلوم کہ مورخ کا قلم کس کے ابر و چشم کے اشارے پہ چل رہا، لیکن معصوم جب شہر طوس میں قدم رنجا کر رہا تھا تو دنیا دیوانہ وار اس کے ناقے کے گرد طواف کر رہی تھی، دنیا دیوانہ وار اس کے ناقے کے گرد طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی فرزند رسول کو ارشاد فرمائیے، فرزند رسول کو ارشاد فرمائیے۔ تو عزیزان گرامی یہ صدائیں بتا رہی تھی کہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہے، لیکن تشنگی باقی ہے، تشنگی باقی ہے۔ آواز بلند تھی فرزند رسول کو ارشاد فرمائیے۔ ایسے میں سواری رکی اور محمل کا پردہ اٹھا، اور محمل کا پردہ اٹھا تو ہر زبان گم تھی اور نگاہیں مرکز میں جمی ہوئی تھی، نگاہیں مرکز میں جمی ہوئی تھی، اور اب ادھر معصوم نے لب ہلائے اور ادھر 70,000 کاغذ و قلم متحرک ہو گئے، اور معصوم نے تسلسل کو بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں نے تسلسل کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ تو امام احمد بن حنبل کو اپنی مسند میں لکھنا پڑا کہ یہ وہ تسلسل ہے کہ اگر اسے دیوانے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ یہ وہ تسلسل ہے کہ اگر اسے دیوانے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ امام نے تسلسل بیان کیا، یعنی بتایا دیکھو اسی زنجیر کی کڑی ہوں، اسی زنجیر کی کڑی ہوں، اور یہ زنجیر مسلسل ہے، اور اب ایک مکالمہ اور مبدأ سماعت کا سفر طے ہو گیا، ایک مکالمہ مبدأ سماعت کا سفر طے ہو گیا کہ لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ قلعہ، جو اس میں داخل ہو گیا دنیا میں امان پا گیا، آخرت میں نجات پا گیا۔ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا دنیا میں امان پا گیا، آخرت میں نجات پا گیا۔ محمل کا پردہ گر گیا، سواری آگے بڑھی، اور اب بھی یہ صدائیں بلند تھی، زدنی بیان یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ یعنی اب یہ دھڑکنیں قلب کی صدا دے رہی تھی کہ کچھ تشنگی اب بھی باقی ہے، کچھ تشنگی اب بھی باقی ہے۔ تو یکایک سواری رکی، محمل کا پردہ ہٹا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، بشرطہا و شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کو ادا کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور پھر انگشت کا اشارہ اپنی جانب کر کے کہا، وہ اول شرط ہم آل محمد ہے، وہ اول شرط ہم آل محمد ہے، یعنی جب تک دوام انتظام سے دامن حیات نہیں بنے گا تو نظام وحدت میں آپ سانس نہیں کھینچ سکیں گے، نظام وحدت میں آپ سانس نہیں کھینچ سکیں گے۔ تو یہی زنجیر مسلسل ہے، یہی زنجیر مسلسل ہے کہ جس سے تمسک کے لیے ہم بار بار جمع ہوتے ہیں، جس سے تمسک کے لیے ہم بار بار جمع ہوتے ہیں، اور یہی زنجیر مسلسل ہے کہ جس کا اعلان ہم ایک مختصر سے کلمے سے کرتے ہیں، ایک مختصر سے کلمے سے کرتے ہیں۔ مجالس کا حسن کیا ہے؟ بار بار جب ختمی مرتبت کا نام آتا ہے تو آپ درود زبان پر جاری کر لیتے ہیں۔
جس میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا گیا. اور پھر لطف یہ ہے کہ آپ تو اس منزل پر رک گئے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن ہر جنگ کے فقہاء اسلام کو بادشاہ معصوم کے مقابل پلایا. لیکن فقہاء نے جب جہاد کیا، مجاہدہ کیا، تو یہاں لا کے قلم کو توڑا کہ نماز میں اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. یعنی نماز میں درود کو ہر فقیہ نے واجب قرار دیا، اور ہر فقیہ نے تحریر کیا کہ درود پڑھنے کا قرینہ و سلیقہ کیا ہے. اور میں یہاں شکر گزار ہوں فقہاء اسلام کا کہ وہ ریفرنس کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں، وہ کانٹیکس کے اندر رہ کر درود کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی عزیزوں انہوں نے یہ حد معین کر اعلان کر دیا کہ درود میں بجز آل ابراہیم کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، درود میں بجز آل محمد کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی آل محمد کا شرف یہ ہے کہ ان میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا گیا. تو یہ شرف ہے آل محمد کا کہ ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو عزیزوں میں یہاں شکر گزار ہوں کہ آپ کے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ پر آ کر اب آپ اسمبلی میں بل پاس کریں یا آپ قانون پاس کریں کہ جب ختمی مرتبت کا نام آئے تو نام کے ساتھ ساتھ آپ آخر میں کہیں کہ خاتم النبیین، خاتم النبیین. اور خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ جب آپ درود تلاوت کریں تو اس میں آپ اضافتوں کو بھی شامل کر دیں. لیکن اضافتیں عبادت میں نہیں آ سکتی، عبادت سے باہر رہیں گی. اضافتیں عبادت میں نہیں آ سکتی، عبادت سے باہر رہیں گی. مگر یہ بھی کیا لطف ہے کہ اگر 1400 سال کے بعد بھی اگر آپ کسی کو متعارف کرانا چاہیں تو جب تک اسے آل محمد سے ملک نہیں کریں گے متعارف نہیں کرا سکیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس فکر، آپ محسوس کر رہے ہیں اس فکر کہ درود آل ابراہیم کے لیے. تو میرے پاس تو یہ بحث ہی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ آل محمد کی کسی کڑی میں اس کے ایمان پہ گفتگو کروں. میرے پاس تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ میں آل ابراہیم کی کسی کڑی میں بحث ایمان کی قائم کروں. نہیں، جو اس کڑی سے بن جائے وہ صاحب ایمان ہو جائے، جو اس کڑی سے بن جائے وہ صاحب ایمان ہو جائے. تو میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آل ابراہیم کا تسلسل عبد المناف سے عبد المطلب اور عبد المطلب سے جناب عبداللہ یعنی والد گرامی ختمی مرتبہ یا حضرت ابو طالب کے اندر آئے. تو عزیزان گرامی میں کبھی ایمان عبد المطلب پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں کبھی ایمان حضرت عبداللہ پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں کبھی ایمان عبد المناف پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں کبھی ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہیں کروں گا. جو گفتگو چھیڑ رہا ہے اس کے ایمان میں شک ہے، جو گفتگو چھیڑ رہا ہے اس کے ایمان میں شک ہے. اس لیے کہ یہ کڑی مسلسل ہے، جو اس زنجیر سے ملک ہو جائے گا وہ صاحب ایمان ہوگا، اس کی توجہ خالق کی جانب ہو جائے گی. تو اس زنجیر سے جو متمسک ہو جائے
اسی کو تو موحد کہا جاتا ہے، اور جو اس زنجیر سے کٹ جائے اسی کو مشرک کہا جاتا ہے۔ جو اس زنجیر سے کٹ جائے اسی کو مشرک کہا جاتا ہے، جو اس زنجیر سے متمسک ہو جائے اسے موحد کہا جاتا ہے۔ 11 ہجری کے بعد بنیادی بحث تو یہی چھڑی کہ کون اس زنجیر سے متمسک ہے اور کون اس زنجیر سے ہٹا ہوا۔ 11 ہجری کے بعد بحث یہی چھڑی کہ کون اس زنجیر سے متمسک ہے اور کون اس زنجیر سے ہٹا ہوا ہے۔ 11 ہجری کے بعد کلمہ تو سب نے پڑھا، لیکن کلمہ طیبہ کو، کلمہ باقیہ کو جہاں قرار دیا گیا تھا اس دوا میں انتظام سے انحراف کیا، اور جب اس دوا میں انتظام سے انحراف کیا تو عزیزوں دین کی بنیادیں لرز گئی، دین کی بنیادیں لرز گئی۔ اور یہ حادثہ 11 ہجری کے بعد ہوا کہ عزیزوں میدان میں کہی گئی بات اس گھبراہٹ کا باعث بنی کہ کمرے میں بیٹھ کر ہم نے اس کی رد کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہادی میدان میں دین متعارف کراتا ہے، ہادی میدان میں دین متعارف کراتا ہے، لیکن اس زنجیر سے کٹ کے چلنے والا بند کمرے میں مذہب کو متعارف کراتا ہے، مذہب کو متعارف کراتا ہے۔ 11 ہجری تک اسلام دین ہے، 11 ہجری تک اسلام دین ہے، 11 ہجری کے بعد اسلام مذہب بن گیا، 11 ہجری کے بعد اسلام مذہب بن گیا۔ میں مولانا حنیف جالندری کا بھی شکر گزار ہوں، وہ شب ایک کرنٹ میڈیا پہ بیانیاں دے رہے تھے کہ ہمیں مذہب سے ہٹ کے دین کے راستے پر آنا چاہیے، ہمیں مذہب سے ہٹ کے دین کے راستے پہ آنا چاہیے۔ میری ایک طویل گفتگو ہے، اس کا خلاصہ مستعار لے کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب یہ بات ہم میں راسخ ہو گئی کلمہ پڑھ کر کہ ہر چیز قرآن میں تلاش کی جائے، ہر چیز قرآن میں دیکھی جائے، تو میں نے کہا تھا کہ دعوت عام ہے امت مسلمہ کو وہ قرآن کا مطالعہ کر کے بتائیں کہ قرآن اسلام کو دین کہتا ہے یا مذہب کہتا ہے، قرآن اسلام کو دین کہتا ہے یا مذہب کہتا ہے۔ عزیزان گرامی پورے قرآن میں اگر کہیں اصطلاح مذہب نظر آئے تو کوئی مجھے بھی دکھائے، پورے قرآن میں کہیں اصطلاح مذہب نظر آئے تو کوئی مجھے بھی دکھائے۔ یہ اصطلاح 11 ہجری کے بعد آئی کہ جب اسلام کی ردا میں، جب اسلام کی ردا میں بادشاہ لپٹا تو بادشاہ نے ردا اسلام کو اوڑھ کر دین کو مذہب بنایا۔ تو عزیزوں اب سوال تو کیجئے دین میں اور مذہب میں فرق کیا ہے، دین میں اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مکالمہ یاد رکھیں، کبھی تفصیل گزر جائے گی۔ دین خدا پرستی کا راستہ ہے، مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے۔ دین خدا پرستی کا راستہ، مذہب شخصیت پرستی کا راستہ ہے۔ آج شب عالم تنہائی میں جا کر آپ تاریخ کے اوراق کو الٹتے چلے جائیے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی نہ کسی شخصیت کے گرد طواف کرتے ہیں، کسی نہ کسی شخصیت کے گرد طواف کرتے ہیں۔ لیکن یہ مکالمہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ختمی مرتبت یا ختمی مرتبت کے گھرانے کی کسی فرد نے نہیں، کلمہ باقیہ سے ملک ہر کڑی نے کسی موڑ پر یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، ہر ایک نے کہا خدا کو مانو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، سب نے کہا خدا کو مانو۔ ہادی دین لایا، خدا جملہ سنا تھا، خدا جسے منتخب کرتا ہے وہ دین بتاتا، لیکن عوام جسے منتخب کرے وہ مذہب دکھاتا، عوام جسے منتخب کرے وہ مذہب دکھاتا ہے۔ پاکستان میں ہنگامہ مذہب
مذہبی حلقوں کی جانب سے ہے. کیوں؟ دین ہے ایکائی، مذہب ہے تقسیم. دین میں نہ فرقہ ہے، نہ مسلک ہے، نہ نظریہ ذاتی ہے، نہ مصلحت ذاتی ہے. لیکن مذہب میں فرقہ بھی ہے، مسلک بھی ہے، نظریہ ذاتی بھی ہے، مصلحت ذاتی بھی ہے. تو عزیزان گرامی، دین منتشر نہیں کرتا، مذہب منتشر کرتا ہے. دین تو ایکائی عطا کرتا ہے کہ جب اس زنجیر مسلسل پہ نگاہ جائے تو عزیزوں وہاں ایکائی تلک پہنچ جائے تو حیات نامعلوم راستوں میں گم نہیں ہوگی، نقطہ وحدت پہ جا کے قیام کر جائے گی، نقطہ وحدت پہ جا کے قیام کر جائے گی. اور یہی سبب ہے کہ غدیر کے میدان میں مذہب نہیں دین مکمل ہوا ہے، مذہب نہیں دین مکمل ہوا ہے. فتح میں زہرا علم مذہب لے کر نہیں آئی، علم دین لے کر آئی ہے. مدائن کے میدان میں حسن علم مذہب لے کے نہیں کھڑے ہیں، علم دین لے کے کھڑے ہیں. نہیں کرسفین میں، نہروان میں، جبل میں علی علم مذہب لے کے نہیں کھڑے، علم دین لے کے کھڑے ہیں. نہیں کربلا میں حسین علم مذہب لے کے نہیں کھڑے، علم دین لے کے کھڑے ہیں. لیکن عزیزوں، حسین نے بند کمرے کے فیصلے کو نتیجہ کھلے میدان میں دیا. حسین نے بند کمرے کے فیصلے کا نتیجہ کھلے میدان میں دیا ہے. عزیزوں، صبح قیامت تک یہ کلمہ پڑھنے والا دھوکے سے نکل نہیں سکتا تھا، مگر حسین منیت کی منزل پر ہے. حسین نے کہا دھوکے میں نہیں رہنے دوں گا، میں دھوکے سے مسلمان کو نکالوں گا، میں دھوکے سے مسلمان کو نکالوں گا. اب پوچھتے ہو کربلا کیا ہے؟ کربلا کلمہ پڑھنے والے کو دھوکے سے نکالتی ہے، کربلا کلمہ پڑھنے والے کو دھوکے سے نکالتی ہے. اب پوچھ رہے ہو مجلس کیا ہے؟ مجلس کربلا کا تسلسل ہے، تو مجلس بھی دھوکے سے نکالتی ہے. اب سمجھ میں آیا ہر دور کا بادشاہ مجلس سے کیوں خوف زدہ ہے. بادشاہ کو گھبراہٹ یہ ہے کہ اگر یہ دھوکے سے نکل گیا تو ہمارا اقتدار کہاں رہے گا. نعرے نہیں بدلتے بادشاہوں کے بھی، نعرے نہیں بدلتے بادشاہوں کے بھی. کل کا بادشاہ بھی یہ کہہ رہا تھا اسلام خطرے میں ہے، آج کا بادشاہ بھی کہہ رہا اسلام خطرے میں ہے. اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے. کل بھی بادشاہ خطرے میں تھا، آج بھی بادشاہ خطرے میں. کل بھی بادشاہ خطرے میں تھا، آج بھی بادشاہ خطرے میں ہے. دین کے فیصلے بند قبروں میں نہیں ہوتے، دین کے فیصلے کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں. عزیزوں، مذہبی فیصلے بند قبروں میں ہوتے ہیں، دینی فیصلے بند قبروں میں نہیں ہوتے. آج بھی مذہبی طبقہ سازشیں تیار کرتا ہے، لیکن دینی طبقہ سازشوں کو توڑ دیتا ہے، دینی طبقہ سازشوں کو توڑ دیتا ہے. ایک نعرہ یا حسین لگا کر، ایک نعرہ یا حسین لگا کر، اس لیے کہ حسین نے دھوکے سے نکالا ہے، ورنہ یہ امت مسلمہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کہتے کسے ہیں. یہی کہہ کے تو سب نے قلم کو توڑا کہ دونوں طرف مسلمان تھے. نہیں، قدم آگے بڑھاؤ، تمہاری ہم نوائی کرنے کو تیار ہوں. دونوں طرف اسلام تھا، دونوں طرف اسلام تھا، دونوں طرف اسلام تھا. لیکن طے یہ کر کے بتاؤ کہ مذہب کہاں تھا اور دین کہاں تھا، مذہب کہاں تھا اور دین کہاں
مذہب تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف شخصیت پرست کھڑے تھے، ایک طرف خدا پرست کھڑے تھے، لیکن ان کے اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا، ان کے اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ اگر مذہبی دائرے میں رہتا تو موت آتی، لیکن دینی دائرے میں آیا تو حیات ابدی مل گئی، دینی دائرے میں آیا تو حیات ابدی مل گئی۔ تو اب جسے مرنا ہے وہ مذہبی دائرے میں سانس کھینچے، جسے زندہ رہنا ہے وہ دینی دائرے میں سانس کھینچے۔ زبان تاریخ میں مذہبی دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں اور دینی دائرے کو حسینیت کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دینی دائرے کو حسینیت کہتے ہیں، مذہبی دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اسی لیے تو خواجہ اجمیر نے کہا تھا دی آست حسین، دی پناہ آست حسین۔ مصرے تو سب کو یاد ہے، مصرے تو سب کو یاد ہے، لیکن اب آپ نے جانا کہ کتنی ندرت کے ساتھ مصرع دیا خواجہ نے، کتنی ندرت کے ساتھ مصرع دیا خواجہ نے۔ اس لیے ہم یا حسین کہتے ہیں کہ ہم اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہیں، ہم اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہیں کہ جو حیات کو نقطہ وحدت پہ قیام دیتی ہے۔ ہم سے بڑا توحید پرست کون؟ ہم سے بڑا توحید پرست کون؟ عزیزوں، جس نے یا حسین کہنا نہیں سیکھا، کلمہ پڑھے، پورا لشکر یزید کلمہ پڑھ رہا، پورا لشکر یزید کلمہ پڑھ رہا، کوئی نیا کلمہ نہیں تھا، یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہی کلمہ ادھر تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مذہبی دائرہ تھا، یہ دینی دائرہ تھا، وہ شخصیت پرست کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو مانو، اور حسین کہہ رہے کہ خدا کو مانو۔ ایک جملہ سنو، وہ کہہ رہے کہ بادشاہ کو مانو اور حسین کہہ رہے کہ خدا کو مانو، کلمہ دونوں پڑھ رہے تھے، لیکن حر کی بارگاہ میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ حر نے قدم آگے بڑھا کے بتایا کہ میں ادھر سے ادھر آیا، نہ کلمہ پڑھتے ہوئے آیا، نہ آیت پڑھتے ہوئے آیا، نہ سجدہ کرتے ہوئے آیا، ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا، اور حر نے سینہ تاریخ کے اوپر فیصلہ لکھ دیا کہ جو یا حسین کہہ کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن جو بغیر یا حسین کلمہ پڑھ رہا ہے وہ الہ کے ساتھ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ نہیں معلوم کتنے بتوں کو قلب میں رکھ کر الا اللہ کہہ رہا ہے، نہیں معلوم کتنے بتوں کو رکھ کے زبان سے الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن جو یا حسین کہہ رہا ہے وہ ہر بت کو پاش پاش کر کے الا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو حسین مشرک نہیں بناتا، حسین موحد بناتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھو، یا حسین کہہ کے مصلی پہ قدم رکھو، یا حسین کہہ کے سانس کھینچو تاکہ تمہاری عبادت حق ہو جائے۔ اس کلمہ باقیہ کا تذکرہ ہے، اس کلمہ باقیہ کا تذکرہ ہے۔ آل ابراہیم میں اس کلمہ باقیہ کو قرار دیا گیا، آل ابراہیم میں اس کلمہ باقیہ کو قرار دیا گیا، اور اس کلمہ باقیہ سے مسلسل ہونے والی کڑیوں پہ جب نگاہ کی ختمی مرتبت میں تو وہ دنیا میں آئی تو ختمی مرتبت نے کہا یہ ام ابیہ ہے، کہا یہ ام ابیہ ہے۔ ام پہ گفتگو رات کر چکا تفصیل کے ساتھ، مجال ہے، حقیقت نہیں، کہا یہ مرکز ہے، یہ محور ہے، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔
یہ ام ابیہ یہ باپ کی ماں ہے، کیا بات، یہ باپ کی ماں ہے، یہ نبوت کا مرکز ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اور جب رحل رسالت کے اوپر آئی تو ختمی مرتبت نے کہا یہ ام الحنا ہے، برکتوں کی ماں ہے، برکتوں کی ماں ہے۔ اس شہزادی کا تذکرہ ہے، اس شہزادی کا تذکرہ ہے۔ 18 برس کل زندگی ہے، مسائل نہیں پڑھنا اس کو، 18 برس کل زندگی ہے، لیکن اس 18 برس کی زندگی میں وہ جواہر ہیں، وہ جواہر ہیں کہ جب تک ہم ان سے ارتباط قائم نہیں کریں گے ہماری زندگی منور نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی منور نہیں ہو سکتی۔ لفظی ارتباط نہیں، معنوی ارتباط قائم کریں، لفظی ارتباط نہیں، معنوی ارتباط قائم کریں۔ وہ شہزادی مرکز ہیں نبوت کا، وہ شہزادی مرکز ہیں امامت کا، وہ شہزادی مرکز ہیں ولایت کا، وہ شہزادی مرکز ہیں ہدایت کا۔ مرکز ہوتا دائرے میں ہے، مرکز ہوتا دائرے میں لیکن رہتا حجاب میں، مرکز ہوتا دائرے میں ہے لیکن رہتا حجاب میں۔ اور دوام انتظام کہ جتنے نقطے ہیں وہ اسی مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، اسی مرکز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب تک اس مرکز سے ارتباط رہے گا، جب تک اس مرکز سے ارتباط رہے گا، زندگی دائرے میں سفر کرے گی، زندگی دائرے میں سفر کرے گی۔ نہیں یاد رکھیں تو رکھ سکیں تو رکھیں، محفوظ کر سکیں تو محفوظ کریں۔ جب تک اس مرکز سے رشتہ بندھا ہوا ہے آپ مسلم کہلائیں گے، اور ادھر مرکز سے رشتہ ٹوٹا آپ مجرم بن جائیں گے، آپ مجرم بن جائیں گے۔ بعد ختمی مرتبت بنیادی مسئلہ تو یہی تھا کہ مسلم کون، مجرم کون، مسلم کون، مجرم کون۔ جو مرکز سے بندھا ہوا تھا وہ مسلم قرار پایا، اور جو مرکز سے انحراف کر گیا وہ مجرم قرار پایا، وہ مجرم قرار پایا۔ بعد ختمی مرتبت شہزادی علم بن کے آئی تھی، بعد ختمی مرتبہ شہزادی علم بن کے آئی تھی، علم بن کے آئی تھی۔ شب میں لفظ ام پہ بحث کو قائم کیے ہوئے تھا۔ ام الجیش لشکر کا ہوتا درمیان میں، لیکن نگاہ علم پہ جمی رہی، نگاہ علم پہ جمی رہی۔ زہرا نہیں آئی، علم بن کے آئی، علم بن کے آئی۔ یہ علم نبوت ہے، یہ علم امامت ہے، یہ علم ولایت ہے۔ علم بن کے کھڑی تھی کہ جب تک یہ علم بلند رہے گا نگاہیں مرکز پہ جمی رہے گی، اور جب تک نگاہیں مرکز پہ جمی ہیں امکان باقی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہو جائے، امکان باقی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اس زنجیر مسلسل سے متمسک ہو جائے۔ اس لیے ورق الٹتے ہیں کہ تاریکی روشنی میں بدل جائے، اس لیے ورق الٹتے ہیں کہ تاریکی روشنی میں بدل جائے، اس لیے ورق الٹتے ہیں کہ موت زندگی بن جائے، اس لیے ورق الٹتے ہیں کہ موت زندگی بن جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زہرا کو، کوئی ضرورت نہیں ہے زہرا کو کہ بار بار اس ورق کو الٹا جائے، ضرورت اس حیات کو ہے، ضرورت اس حیات کو ہے کہ اس ورق کو الٹے تاکہ اس کی تاریکی روشنی میں بدل جائے، ضرورت اس حیات کو ہے کہ تاکہ اس کی تاریکی روشنی میں بدل جائے۔
یوں بار بار ایک ورق ہم الٹ رہے ہیں، اور دنیا کل بھی خوف زدہ تھی اور آج بھی خوف زدہ ہے۔ دنیا کل بھی خوف زدہ تھی اور آج بھی خوف زدہ ہے۔ زہرا کچھ مانگنے نہیں آئی، زہرا کچھ مانگنے نہیں آئی، وہ جو دوام انتظام کی کڑیاں جس سے مسلسل ہو رہی ہوں وہ کیا مانگے؟ وہ جس کے دوام انتظام سے جس کی کڑیاں مسلسل ہو رہی ہوں وہ کیا مانگے؟ عزیزان گرامی وہ مختار ہے، وہ مختار ہے، وہ کیا مانگے؟ وہ تو حجاب الٹنے آئی تھی، وہ تو حجاب الٹنے آئی تھی، اور تفصیل عرض کروں گا میں شب میں۔ وہ حجاب الٹنے آئی تھی اور انہوں نے حجاب الٹا، انہوں نے حجاب الٹا کہ کلمہ تم سب نے پڑھا ہے لیکن کلمے کی رمزیت کو میں سمجھا رہی ہوں، کلمے کی حقیقت کو میں سمجھا رہی ہوں، کلمے کی معنویت کو میں بتا رہی ہوں، اس لیے کہ بجز اس زنجیر کی کڑیوں کے کسی نے توحید پہ کلام نہیں کیا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بجز اس زنجیر کی کڑیوں کے کسی نے توحید پہ کلام نہیں کیا، اس لیے کہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کلمے پہ شہادت دینے والے ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کلمے پہ شہادت دینے والے ہیں۔ توحید کا تعارف پہلا حصہ، دوسرا حصہ تعارف قرآن، تعارف قرآن، تعارف قرآن کراتے کراتے کہا جو ہاتھوں میں ہے، جو زبانوں پر ہے، یہ ثابت ہے، میں ناطق بول رہی ہوں، میں ناطق بول رہی ہوں، تفصیل گزرے گی۔ تیسرا حصہ تعارف نبوت، تعارف نبوت کراتے کراتے کہا جب دنیا آدم کے نہا خانوں میں تھی تو اس نے سب سے پہلے میرے باپ کے نور کو خلق کیا، اس نے سب سے پہلے میرے باپ کے نور کو خلق کیا۔ 1400 سال تو گزر گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، لیکن ہم تاریخیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ زہرا دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی جب دنیا آدم کے نہا خانوں میں تھی تو اس نے میرے باپ کے نور کو خلق کیا، تو یہ مکالمہ تو وہ کرے جو ساتھ ساتھ ہو، یہ مکالمہ تو وہ کرے جو ساتھ ساتھ ہو۔ نبوت کے اوصاف، نبوت کے فضائل بیان کرتے کرتے پوری قوت کے ساتھ شہزادی نے بھرے دربار میں سوال کو قائم کیا، بھرے دربار میں سوال کو قائم کیا، اس لیے کہ سوال ہی خوابیدگی کو بیداری میں بدلتا ہے، سوال ہی سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے۔ نبوت کے فضائل، نبوت کا تعارف کراتے کراتے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے سوا محمد کی کوئی اور بھی بیٹی ہے، میرے سوا محمد کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، زہرا کا سوال گونج رہا ہے، نہ کل کوئی آواز بلند ہوئی، نہ آج کوئی جرأت کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ کے ابر و چشم پہ چلنے والے قلم اگر لکھے کہ یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی بیٹی ہے، تو عزیزوں دربار میں ذوالنورین بیٹھا ہوا تھا تو اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دو میرے پاس بھی ہیں، اس کی خاموشی نے بتا دیا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، رسول کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اب چوتھی منزل تعارف امامت، تعارف ولایت، اپنے شوہر کا تعارف نہیں کرا، امامت کا تعارف کرا رہا، ولایت کا تعارف کرا رہا۔ کتنی جلدی لوگ غدیر کو بھول گئے، کتنی جلدی لوگ غدیر کو بھول گئے۔
نہیں، یہ تو کچھ مہینے گزر گئے، یہ تو کچھ مہینے گزر گئے، لیکن غدیر میں جب دست رسالت سے میدان غدیر کے اندر علی اترے اور سلمان نے ظہر کی اذان دینا شروع کی، اور سلمان نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، تو رسول کے گرد جمع ہو کے آوازیں بلند تھی، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول نے بھی مسکرا کے کہا ابھی تو بخن بخن کہہ رہے تھے، اب پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی جلدی غدیر لوگ بھول گئے۔ زہرا نے تعارف امامت کرایا، زہرا نے تعارف ولایت کرایا، اور اب 5واں حصہ آداب معاشرت بیان، آداب معاشرت بیان کیے، اور آداب معاشرت، آداب سماجیانہ سمجھاتے سمجھاتے اب جانو ذوالفقار نہیں لائی زہرا، ذوالفقار نہیں لائی زہرا، بعد ختم مرتبہ ذوالفقار کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یا علی تمہیں صبر کرنا، یا علی تمہیں صبر کرنا، علی کے صبر نے نسل ختمی مرتبت کو بچا لیا، علی کے صبر نے نسل ختمی مرتبت کو بچا لیا۔ زہرا دربار میں ذوالفقار لے کر نہیں ہے، زہرا دربار میں مکالمہ کر رہی ہے، آداب سماجیانہ سمجھا رہی ہے، اور آداب سماجیانہ سمجھاتے سمجھاتے کس طرح بے نقاب کیا، مکالمے کی قوت کو آپ سمجھیں۔ شہزادی نے آداب سماجیانہ سمجھاتے سمجھاتے کہا کتنی جلدی تم اپنی اصل پہ پلٹ گئے، کتنی جلدی تم اپنی اصل پہ پلٹ گئے۔ خاموشی فلا کی خاموشی، کہاں ہے کھجوروں کے باغ کا تذکرہ، کہاں ہے کھجوروں کے باغ کا تذکرہ؟ اب مسئلہ وراثت کو چھیڑا، اور جب مسئلہ وراثت کو چھیڑا تو قرآن سے مسلسل 21 آیات کو تلاوت کیا، اور جب شہزادی آیات تلاوت کر رہی تھی تو ایک نے ایک کو دیکھا اور رسول کی حدیث سنانا شروع کی، اور ادھر سنانے والے نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے کہا، سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، اور سر کو جھکا کے بتایا کہ دیکھو قیامت تک یہ محک اور کسوٹی یاد رہے، قیامت تک یہ محک اور کسوٹی یاد رہے کہ جب میرے باپ کا نام آئے تو سر خم ہو جائے، جب میرے باپ کا نام آئے سر خم ہو جائے، تو ختمی مرتبت کے نام پر اگر سر خم ہو جائے تو وہ شریف ہے ورنہ نہیں۔ تو ہمارے پاس معیار شرافت یہی ہے کہ جو ختمی مرتبت کے نام پہ سر جھکائے وہ شریف ہے ورنہ نہیں۔ اب اگر کہیں سے یہ آواز آ جائے کہ نام جھکایا اور شرک ہو گیا تو بادشاہوں کے دربار میں جانے والے بڑی دور سے سر جھکا کے جاتے ہیں، تو ختمی مرتبت کے نام پہ سر جھکانے میں کیا قباحت ہے؟ مرتبت کے نام پہ سر جھکانے میں کیا قباحت؟ معیار شرافت بتایا، معیار شرافت مسلم بتایا کہ جو میرے باپ کے نام پہ سر جھکائے وہ شریف ہے ورنہ نہیں۔ اور ادھر حدیث ختم ہوئی اور ادھر جلال کے عالم میں رخ ہو رہا، چادر کے کنار زمین پہ خط دے رہے تھے، اور جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے نقاب اتر رہے تھے، جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے نقاب اتر رہی تھی۔ بھائی زہرا نے علم بن کر، زہرا نے علم بن کر تا صبح قیامت کلمہ پڑھنے والوں کو خوابیدگی سے بیداری میں لا کے کھڑا کیا کہ نگاہ اس علم پر جمی رہے، نگاہ اس علم پر جمی رہے۔ شب میں نے کہا ہمارے یہاں ادب یہ ہے کہ ہم شہزادی کی شبیہ تابوت برابر نہیں کرتے، ہم شہزادی کا علم اٹھاتے ہیں، ہم شہزادی کا علم اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اس علم کو ہم اس لیے اٹھاتے
کہ شہزادی علم بن کر آئی تھی، وہ نبوت کا علم تھا، وہ امامت کا علم تھا، وہ ولایت کا علم تھا، وہ ہدایت کا علم تھا، وہ علم آج بھی ہم نے اٹھا رکھا، وہ علم آج بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ تو شہزادی نے بتایا کہ ادھر قدم بڑھا اور ادھر چادر کی کنار نے زمین پہ خط دینا شروع کیے، ادھر چہروں سے نقاب اتر آئی، سوئے ہوئے مسلمان کو قیامت تک کے لیے جگایا کہ آئی کیوں تھی اور اس جلالت کے عالم میں لوٹی کیوں ہے۔ شہزادی نے بتایا چند دن پہلے میرا باپ کہہ رہا تھا لاؤ کاغذ و قلم میں کچھ لکھ دو، تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، جاؤ صحیحین کے اندر کیا حدیث قرطاس موجود نہیں ہے کہ جہاں رسول نے کاغذ و قلم مانگا تو سب نے کہا قرآن کافی ہے۔ آئی اس لیے تھی کہ وہ قرآن سنا رہی تھی، اور جب قرآن سنایا تو پھر وہاں سے حدیث آئی، لوٹ کر اس نے نقاب کو اتارا کہ قیامت تک فیصلہ ہو گیا، اقتدار کی کرسی پہ آنے والا نہ حدیث سے تعلق رکھتا ہے نہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے، وہ کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی حدیث کا سہارا لیتا ہے کبھی قرآن کا حدیث کا سہارا لیتا کبھی قرآن کا سہارا لیتا۔ 18 برس کے سن تھا جو دربار میں آئی، 18 برس کا سن تھا جو دربار میں آئی، لیکن میں نے گفتگو اس مقام پر ٹھہرائی کہ جب لوٹی تو بال سفید ہوئے، کمر جھک گئی، ہاتھوں میں راشا تھا، ہاتھوں میں راشا تھا۔ شاید میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، مصائب زہرا کے پڑھنے کے لیے جگر چاہیے، جگر چاہیے۔ گھر نہیں آئی زہرا، باپ کے مرقد عالی پر آئی، باپ کے مرقد عالی پر پائنتی مزار سر کو رکھ دیا، پائنتی مزار سر کو رکھ دیا۔ اب جانیں گے کہ ہنگام بعد ختمی مرتبت کیا شروع ہوا۔ پہلا بنیادی عقیدہ تو یہی قائم ہوا تھا نا کہ رسول گزر گئے، رسول گزر گئے۔ زہرا نے پائنتی مزار سر رکھ کر اس نظریے کی رد کی، پائنتی مزار سر کو رکھ کے کہا بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا، زہرا کے اس مکالمے نے بتایا رسول گزرے نہیں ہیں، رسول حاضر و ناظر ہیں، رسول گزرے نہیں ہیں، رسول حاضر و ناظر ہیں۔ سر اٹھایا اور پائنتی مزار پٹک کے سر کو کہا صبت علی المصائب، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیال۔ بابا بعد آپ کے وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ گھر لوٹی، بچوں کو سینے سے لگایا، زینب و کلثوم کو سینے سے لگایا، علی کی جانب نگاہ بھر کے دیکھا، علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ کہنے لگیں یا علی کچھ دن گزر گئے سلمان کی آواز کانوں میں نہیں آئی، کچھ دن گزر گئے سلمان کی آواز کانوں میں نہیں آئی، سلمان کو بلاؤ۔ سلمان آئے، یہ شرف سلمان کو حاصل ہے کہ وہ زہرا کے گھر میں قدم رکھے، وہ زہرا کے گھر میں قدم رکھے۔ سلمان آئے، کہا سلمان کیا بات ہے، دنیا بدل گئی۔
سلمان کیا بات ہے، دنیا بدل گئی۔ سلمان نے سر جھکا کے کہا شہزادی تپ ہے، بخار ہے، بیمار ہوں۔ تو کہا سلمان دعائے نور کیوں نہیں پڑھتے؟ سلمان دعائے نور کیوں نہیں پڑھتے؟ سلمان کو دعائے نور املا کرائی، سلمان کو دعائے نور املا کرائی، اور یوں دن گزرا۔ اور جب شام کا جھٹپٹا وقت تھا تو دروازے پہ سلمان نے دستک دیتے ہوئے کہا بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا۔ کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا علی کے گلے میں رسن باندھ کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، علی کے گلے میں رسن باندھ کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ شہزادی نے ردائے کسا کو سر پہ رکھا اور ایک تیز قدم گھر سے چلی، مسجد میں آئی۔ مسجد بھری ہوئی تھی اور زہرا کی نگاہوں نے دیکھا فاتح خیبر علی، فاتح بدر و احد و خندق علی گلے میں رسن بندھی ہوئی، اور مجمع مسلم میں علی تنہا کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا علی کے گلے سے رسن کھول دے، علی کے گلے سے رسن کھول دے، ورنہ میں اپنے بالوں کو نوچوں گی۔ علی کے کانوں میں آواز آئی، پلٹ کے دیکھا کہ سلمان تاخیر نہ ہو، سلمان جاؤ پائے اقدس صحرا پہ جا کے سر رکھ دے، اور شہزادی سے کہے ہاتھوں کو نیچے کر دے، ہاتھوں کو نیچے کر دے۔ سلمان نے پائے اقدس صحرا پہ آ کے سر رکھا، کہا شہزادی مولا حکم دے رہے ہیں ہاتھوں کو نیچے کر دیجئے۔ سلمان کہتا ہے ہاتھ بالوں تک نہیں پہنچے تھے، ابھی ردا میں بلند ہوئے تھے۔ مدینے میں زلزلہ تھا، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی تھی، ستون مسجد کے بلند ہو گئے تھے۔ ہاں اس مجمع سے علی کو چھڑا کر زہرا گھر کی جانب چلی۔ میں دستی ادب جوڑ کے کہتا ہوں شہزادی آپ علی کے گلے میں رسن بندھا نہ دیکھ سکی، شہزادی آپ علی کے گلے میں رسن بندھا نہ دیکھ سکی، شہزادی آپ علی کو چھڑا کے گھر لے آئی، لیکن شہزادی ایک نگاہ اپنی بیٹی پر، شہزادی ایک نگاہ ثانیہ زہرا پر۔ ہاں سجاد کے گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بازار و دربار، اور ہر گام یہ کہتی ہوئی چلی بیٹا گھبرانا نہیں، پھوپھی تمہارے ساتھ ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، پھوپھی تمہارے ساتھ۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون۔ الہی وسیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو بردار، پروردگار بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین حسین Nice.